ذوق رمضان ذوق رمضان مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ میں ہوں عروج ناز اور اس رمضان المبارک آپ کے لیے لا رہی ہوں افطار اسپیشل ٹرانسمیشن فریڈم نیوز ٹی وی پر ذوق رمضان۔ ذوق رمضان ذوق رمضان۔ ذوق رمضان ذوق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریڈم نیوز پر ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہے 10 رمضان المبارک اور ہماری اس محفل کو ہمیشہ کی طرح سے ہمارے معروف اسکالرز اور ہماری معروف ثنا خاں اس محفل کو اپنی موجودگی سے جگمگاتے ہیں۔ ذکر الہی اور ذکر سرکار ہوتا ہے اور مختلف موضوعات پر بات ہوتی ہے۔ آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں جو اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، قرآن ریسرچ اسکالر طہٰ عامر نظامی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے اپنی اس ٹرانسمیشن میں۔ ذوق رمضان ہے جس کا نام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ۔ آج 10 رمضان المبارک اور ذوق رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ کی موجودگی یقیناً ہم آپ سے بہت کچھ سیکھنا چاہیں گے۔ تو آج کا جو موضوع آپ نے چنا ہے گفتگو کے لیے، جو علم جو باتیں آپ ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہم چاہیں گے کہ اس موضوع کا جو ہے وہ اب ذکر کیا جائے۔ یقیناً میرا اصل میں موضوع یہی تھا کہ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کو کس انداز سے گزارا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ آتا، چاند نظر آتا، تو صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، کہ برکت کا مہینہ آیا، برکت کا مہینہ آیا، برکت کا مہینہ آیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے کہ اور ہمیں بھی اس طرز عمل کو اختیار کرنا چاہیے کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو مبارکباد ضرور دینی چاہیے۔ ہمیں اس بات سے یہ سبق بھی ملتا ہے، نصیحت بھی ملتی ہے، تاکید بھی ملتی ہے اور سنت بھی ملتی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام الہی میں فرمایا ہے کہ اے لوگو، اگر تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو وہ مجھ سے محبت کرے۔ تو یہ حضور کی محبت کا ایک انداز ہے کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد کی خوشخبری سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے کہ طہٰ عامر صاحب، آج 10واں روزہ ہے، رحمت کا عشرہ اختتام پر ہے، مغفرت کا عشرہ اس کا آغاز ہونے والا ہے، اور آج کے دن کی بھی ایک خاص اہمیت ہے۔ بالکل، روایات کے مطابق نبی پاک جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، الفاظ مبارک ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف کے حوالے سے، اور میں یہاں تک عرض کروں کہ میرے پیر و مرشد حضور خواجہ محمد امین نظامی دامت برکاتہم عالیہ، جو 19ویں صاحب شجرہ خواجہ نظام الدین دہلوی شریف ہیں، ان کی ایک دفعہ مجلس میں بیٹھنے کا، اس نکمے کو قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، اور وہاں سے ہم نے یہ نکات سیکھے اور یہ آگے پیغام پہنچانے کے لیے ہمیں بھی ایک درس ملا کہ پہلا عشرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت کا قرار دیا۔ صحیح، کہ اس عشرہ رحمت کے اندر بندہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، اور جس وقت چاند نظر آتا ہے رمضان المبارک کا، وہ جو پہلی رات ہوتی ہے، تو اس پہلی رات سے مغفرت کی بشارتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی انتہا یہ ہوتی ہے، مغفرت کا عشرہ بھی ابھی شروع نہیں ہوا ہے، اور پروانے مغفرت بالکل جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ دھیان دینا چاہیے کہ
جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اہتمام پر خوش ہوا کرتے تھے جی. اور اس پہلے عشرے پہ خاص طور پہ خوش ہوا کرتے تھے اور دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ یہ عشرہ رحمت ہے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما. اور یاد رکھیے گا جب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے جی تو اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت انسان کے صرف وجود ہی پہ نازل نہیں ہو رہی ہوتی ہے، جی. صرف اس کی روح پہ نازل نہیں ہو رہی ہوتی ہے، وہ وجود وہ روح وہ جس مقام پر بھی جاتے ہیں اس کی رحمت کی برکت سے اس پورے مقام کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے. اور جب اس دائرہ رحمت کے اندر لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، چاہے اس کے آس پاس کے لوگ ہوں، جیسے بھی ہوں، کسی بھی انداز سے ہوں، میں بلکہ یہاں تک آپ کو عرض کروں، معلوماتی بات عرض کروں کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اس کے آس پاس شامل ہوتا ہے یا داخل ہوتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس بندے پر نظر رحمت فرما، اس کو ایمان کی دولت عطا فرما. سبحان اللہ، کیا تو کہنے یہ بڑی مطلب رحمت اور برکت والی بات ہے. اور جیسے جب یہ عشرہ ختم ہوتا ہے کہ جس طرح روایت میں آیا ہے، مسلم شریف کی روایت سے میں عرض کر رہا ہوں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مکاشفہ کے اندر بڑا خوبصورت فرمایا اس بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ہفتے سے یعنی ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک جن لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، جن کی تعداد جتنی اس پورے ہفتے میں ہوتی ہے تو اس پورے ایک ہفتے کی تعداد کے مطابق جیسے کل جمعہ آ رہا ہے اس میں وہ لوگ بخشے جائیں گے. اب ذرا اندازہ لگائیں، تھوڑی سی اگر ہم اپنے ذہن کے زاویے کو اس طرف لے کر آئیں کہ یہ جو 10 روز گزرے ہیں، اس 10 روز کے اندر ہمارے پاس جمعہ بھی آیا، بالکل کتنے دن آئے؟ تو 7 دن کا ایک ہفتہ ہوتا ہے تو یہ تو 10 دن ہے، اور ہر جمعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جو ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے کے درمیان ہوتے ہیں. سبحان اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مالک کا عظیم. اور حضور خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول تھا کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا، اب اپنے پیر مرشد حضور خواجہ نظام الدین حضور خواجہ بابا فرید مسعود گنج شکر ہمارے خدمت میں آیا کرتے تھے اور وہیں پر مقیم ہوا کرتے تھے، وہیں رمضان گزارا کرتے تھے. اور جب متعلقین، متوسلین، معتقدین، جو ان سے محبت کرنے والے جب ان کے پاس آتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے تو ان کو بھی یہی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ یہ رمضان المبارک ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس میں برکت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں برکت ہے، اور ایسی برکت ہے کہ تم اس میں تراویح پڑھو، ایک سجدہ کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں 1000 سجدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ابھی ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس ماہ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے 1,00,000 بار سبحان اللہ پڑھنے کا اجر عطا فرماتا ہے. جو ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، یہاں تک کہ ایک دفعہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے 1,00,000 بار پڑھنے کا اس رمضان المبارک میں اجر عطا فرماتا ہے. اور یہی نہیں، صرف جو شخص اس رمضان المبارک کے مہینے میں ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رحم و کرم کے صدقے اس کو 1,00,000 بار درود شریف پڑھنے کا اجر عطا فرماتا ہے. اور ایک درود شریف پڑھنے کا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب میرا بندہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہرہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس پر عام دنوں میں 10 بار اپنی نظر رحمت فرماتا ہوں. اللہ اکبر. اور یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں کہ وہ 10 کی جگہ 1,00,000 مرتبہ اللہ کی نظر رحمت. اور ایک اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت، ایک رحمت کا ایک اندازہ یہ آپ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی بھی حال میں کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑتا. سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ. بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں توہا عامر صاحب ہماری اس ٹرانسمیشن ذوق رمضان میں. اور توہا صاحب، بات یہ کہ اس ٹرانسمیشن کے توسط سے ایک تو مجھے آپ جیسے اسکالر سب سے جو ہے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں. اور اکثر ہوتا ہے ہر سال رمضان میں جب آخر رمضان آتا ہے نا تو ہم کچھ نہ کچھ ایک ریگریٹ ضرور ہوتا ہے کہ میرے روٹین میں یہ چیز نہیں تھی یا میرے روٹین میں وہ چیز نہیں تھی، اگلے سال میں اس طرح کروں گی. لیکن اس ٹرانسمیشن کی وجہ سے آپ یقین کیجئے کہ پہلے روزے سے ہی جو میری ٹریننگ ہوئی ہے، میں نے پہلے روزے سے ہی جتنا کانسنٹریٹ کیا ہے اپنی چیزوں پر، اپنے معمولات پر فوکس کیا ہے، تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ذوق رمضان ٹرانسمیشن کو ہی جاتا ہے. جس طرح میں نے گفتگو کی ابتدا ایک ایسے لفظ سے کری تھی جی کہ اس میں برکت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں برکت ہے، یہ معجم الکبیر کی روایت ہے. تو یہ اسی برکت کا اثر ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو معاملات ڈیلی روزمرہ سے ہم کر تو رہے ہوتے ہیں، لیکن انہی ڈیلی کے روزمرہ معاملات کے اندر ہمیں ایک ایسے انداز سے اضافہ ملتا ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہو پاتا. اور جب ہم غور کرتے ہیں، جیسے آپ نے غور کیا تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوا، یہ اس کی برکت ہے، یہ برکت ہے. آپ یقین جانیں دنیا کے اندر جتنے بھی جو جانور ہیں، جیسے بھیڑ ہوئے، گائے ہوئیں، دمبا ہوئے، بکریاں ہوئیں، آپ لاکھوں کی تعداد میں کٹتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے کہیں یہ نہیں سنا ہوگا ان کا کہنا
عہد پڑ گیا ہو، یہ بالکل ہی ختم ہو گئے ہوں، تو بالکل ہوگی قلیل، مطلب تعداد جو ہے وہ قلیل انداز میں ہے، لیکن اس قلیل انداز میں اللہ تعالیٰ کس طرح برکت نازل فرماتا ہے، یہ اللہ کی ربوبیت ہے، جو اس کی کبریائی ہے کہ ہم تھوڑے میں تمہیں اور کیا کہتے ہیں برکت ایسی عطا فرمائیں گے۔ اور ایک روایت آپ کی اس گفتگو کے دوران مجھے یاد آئی کہ جو شخص، روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص تھوڑے پر اکتفا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اسے برکت سے ضرور نوازے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت سی گفتگو چل رہی ہے معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ آج جیسے کہ رحمت کے عشرے کا اختتام ہے، مغفرت کے عشرے میں ہم انٹر ہونے والے ہیں، آج کی شب 11ویں شب ہوگی، اور ابھی بھی ایک عشرہ گزر چکا ہے، ابھی بھی آپ نے وہ روٹین نہیں اپنایا جو کہ اس رمضان میں اپنانا چاہیے، ابھی بھی 20 دن باقی ہیں، 2 عشرے باقی ہیں۔ بالکل، یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں مزید 20 دن عطا فرمائے ہوئے ہیں، اور یہ 20 دن عطا فرمانا صرف اسی لیے نہیں ہے کہ ہم صرف رمضان کو ایک فرض روزہ سمجھتے ہوئے اس فرض عبادت کو بس ہم کریں اور صبح سے شام تک یعنی کہ بھوکے اور پیاسے رہیں، افطار کریں اور دن کا انتظار کریں کب رمضان ختم ہو رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کی یہ سنت نہیں تھی، اولیاء کرام کی سنت یہ نہیں تھی، ان کی نہ ایسا ارادہ تھا، نہ انہوں نے اس طرح کی تربیت دی، وہ تو متلاشی رہتے تھے کہ کب اللہ کی رحمت ہمیں کسی لمحے مل جائے۔ تو ہمیں اپنی سوچ بھی یہی بنانی ہے کہ ہمیں اس رمضان المبارک کا ہر لحظہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ہمیں سوچ یہ بنانی ہے اے اللہ میں اگر وضو کر رہا ہوں تو میرا نبی تیرا پیارا حبیب علیہ السلام وضو اس طرح فرمایا کرتا تھا، نماز اس طرح ادا فرمایا کرتے تھے، تراویح اس طرح ادا فرمایا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے اندر یہ تبدیلی آئی ہے نہیں آئی ہے؟ ہمیں اس پہلے عشرے سے یہ لینا چاہیے، اور آپ اندازہ لگائیں اس پہلے عشرے کا جو اختتام ہے ایک ایسے خوبصورت واقعے پر آتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر میں فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ایسی فتح عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک تا قیامت تک ایسی فتح کسی قوم کو نصیب نہیں ہوگی، بے شک بے شک، کیونکہ میرا نبی بے مثل ہے، اس کا ہر عمل بے مثل ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی فتح بھی بالکل بے مثل ہے کہ بغیر جنگ کیے مکہ فتح ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فتح مکہ کے حوالے سے مزید ہم آپ سے گفتگو کریں گے تو عامر صاحب، اور اس وقت ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایز یوزول محمد کاشف حاضر خدمت ہے۔ ویورز، آج جی چاہ رہا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ رزق کیا بڑھ جاتا ہے؟ یقیناً یہ بھی درست ہے کہ افطار میں دسترخوان پر بہت سارے اچھے اچھے کھانے ہوتے ہیں، سحری میں وہ نعمتیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں عام دنوں میں جو ہے اس کا سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اتنی جلدی صبح سحری میں اٹھ کر اور اتنی اچھی اچھی نعمتیں ہم کھائیں گے، اور افطار میں اتنے سارے جو ہم چیزیں ان کو نوش جاں کریں گے، لیکن الحمدللہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتا ہے۔ لیکن سوال اٹھتا ہے پھر ذہن میں، کیا اس رزق کو ہی بڑھنے کو ذکر کیا گیا حدیث میں کہ یہ رزق بڑھا دیا جاتا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کو تو تھوڑی سی ایک سورہ بقرہ کی بالکل شروع کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت والوں کا ذکر کیا ہے، اس میں کہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی ان کو دیا گیا ہے دیتے ہیں۔ تو یہ رزق جو ہے وہ صرف کھانے پینے کا رزق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم اور اعضاء میں جو قوتیں دی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی جتنا علم دیا ہے
اس علم کو لوگوں تک پہنچانا یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے رزق کا انفاق ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق پہنچانا ہے. کسی مشکل میں موجود شخص کی مدد کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق ہے. تو اللہ تعالیٰ جب مومن کا رزق رمضان میں بڑھا دیتا ہے تو اس کا مطلب کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ بہت سارا کھانا کھا لیں تو اللہ نے رزق بڑھا دیا تو بہت ساری نعمتیں کھا لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کہیں اب تو بہت کھا لیا اب تو آرام کرنا چاہیے یا پھر پریشان ہو جائیں بعد میں. تو اس رزق سے مراد اصل میں اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کس کے کتنے کام آئے. جب آپ اس کا تجزیہ کر لیں اپنی ذات میں کہ میں نے آج کتنے اچھے کام انجام دیے، میں نے کس کے خیال رکھنے میں جو ہے نا وہ کام کیا. کیونکہ مجھے ایک حدیث یاد آئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا مسجد نبی میں، صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تشریف فرماتے کہ کون شخص ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ میں نے روزہ رکھا ہے آج یا رسول اللہ علیہ وسلم. فرمایا کون شخص ہے جس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ پھر سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے کہ میں نے تیمارداری کی ہے. پھر دریافت کیا کہ وہ کون شخص ہے جس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے کی ہے. تو فرمایا جس نے یہ کام ایک ساتھ انجام دے دیے تو اس پر جنت واجب ہو گئی. بس یہی آج کے پروگرام کا پیغام تھا کہ رزق صرف وہ نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں، بلکہ رزق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح کی قوت دی ہے اس کو اللہ کے بندوں پر صرف کرنا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. ذوق رمضان ذوق رمضان. خوش آمدید کہنا چاہیں گے ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں فریڈم نیوز پر. روزانہ افطار ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آج اس پہلے عشرے کا آخری دن ہے اور یقیناً اس ٹرانسمیشن سے آپ نے اور ہم سب نے بلکہ مل کر بہت کچھ سیکھا ہے. اور ہمارے جو اسکالرز ہوتے ہیں جو اپنا علم ہے اس ٹرانسمیشن کے تھرو ہم سب میں منتقل کر رہے ہیں. توہا عامر صاحب ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں آج ہمارے اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں. فتح مکہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے، تو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ نبی کریم جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایسی جنگی حکمت عملی ہمیں یہاں نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جنگ کیے مکے کو فتح فرمایا. کیا بات ہے. اور یہ ایک ایسا بے مثل واقعہ ہے کہ رہتی دنیا اس واقعے کو بار بار پڑھے گی، یاد کرے گی اور حیران ہوگی کہ آخر کیا ایسی اسٹریٹجی اپنائی گئی جو جنگوں میں استعمال ہوتی ہے. اور یقین جانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال فرمانے کے بعد جتنی بھی جنگیں چاہے وہ اسلام کے کسی بھی محاذ پر لڑی گئی ہیں اسلام کے جھنڈے تلے، آپ یقین جانیں اسی اسٹریٹجی کو سب سے پہلے اپنایا گیا کہ پہلے جنگ و جدال کیے بغیر اس علاقے کو فتح کیا گیا. آپ دیکھ لیں فتح اندلس کو اگر ہم دیکھتے ہیں، قسطنطنیہ دیکھتے ہیں، فارس کو دیکھتے ہیں، تو اس سے پہلے جو مسلمانوں نے وہاں جا کے پریچنگ کری، تبلیغ کری، تو کس حد تک وہاں کی عوام نے اسلام کو قبول کیا نظر آتی ہے تاریخ کو. اگر لیکن میرا موضوع نہیں، لیکن اشارتاً اور کنایتاً بات کرتے میں آگے بڑھتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی اسٹریٹجی اپنائی کہ مکے کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک ایسے مطلب صف بندی ان کی ایسی اس انداز سے ادا فرمائی اور پڑاؤ ایسے ڈلوائے رات میں کہ اور کہا کہ تم جتنے بھی پڑاؤ ڈلیں گے وہاں پر ظاہری بات ہے اندھیرا ہوگا تو کیا کہتے ہیں آگ بھی جلائی جائے گی وہاں باقاعدہ. تو جب مکے والوں نے دیکھا کہ اتنے ساری مطلب مسلمان افواج اتنی زیادہ تعداد میں ہیں تو ان کے حوصلے وہیں سے پست ہونا شروع ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی تمہاری کہ تم قلیل تھے، اس قلیل تعداد نے ایک بہت بڑی تعداد کو پست کر دیا. تو وہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے شہر سے. اور یہاں تک کہ پھر کیا کہتے ہیں دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ اس بات کی، مسلمان کس شان و فخر کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے. جب داخل ہو گئے
تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا نا کہ جاؤ تم بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان ادا کرنا، لیکن اس سے پہلے ایک عمل ہوا. کیا خوبصورت منظر ہوگا بالکل وہ بالکل داخل یقیناً. ہونے کا. آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ جب اسلامی لشکر مکے میں شہر مکہ کے اندر داخل ہو رہا تھا اور جب حدود حرم کی طرف آیا اور اس کے اطراف میں جو گھر موجود تھے، جو ان کے جو صحابہ کرام کے جو رشتہ دار وہ موجود تھے، جو کہ اپنی غربت کی وجہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کر پائے تھے، یہ بھی ملتی ہیں ہمیں چیزیں تاریخ کے اندر، تو وہ کس طریقے سے نکل کے انہوں نے اپنے کیا کہتے ہیں خون کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے کیا کہتے ہیں چاہنے والوں کو کس طرح گلے مل کر مکے کی فتح ہونے کی مبارکباد پیش کری. اور پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ 360 بت جو بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے ان کو کس طریقے سے باہر نکالا گیا. صحیح. اور رہتی دنیا تک یہ سبق دیا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ جیسا چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. بس صرف صبر کرنے کی بات ہے. اور یقین جانیں یہ جو 10واں روزہ کہہ لیں یا دوسرے عشرے کی ابتدا کہہ لیں، ہم صبر کی اس منہاج پر پہنچ جاتے ہیں کہ سائنٹیفکلی جب باڈی 8 گھنٹے یا 13 گھنٹے یا 16 گھنٹے بھوک و پیاس کی عادی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایک ایسی مطلب ڈیفیوژن والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو باڈی کے اندر ایسے ذرات جو زہر آلود ہوتے ہیں خود بخود ختم ہونے لگ جاتے ہیں. اور یہ میڈیکل سائنس نے پروف کیا ہے، ایسا نہیں ہے. اور آپ یقین جانیں نوبل پرائز جب چائنا کے جن سائنٹسٹ کو مطلب ملا، اسی ریسرچ کرنے پر ملا کہ انہوں نے اس چیز کو دریافت کیا کہ مسلمان جو روزہ رکھتا ہے آخر اس کے روزہ رکھنے پر انسانی وجود کے اندر کیا تغیرات ہوتے ہیں. صرف اس ریسرچ کرنے پر ان کو نوبل پرائز مل گیا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت تو بہت پہلے دے دی تھی یار، جو آج سائنس ریسرچ کر رہی ہے اس بارے میں. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اذا جاء نصر اللہ جو سورہ کیا کہتے ہیں نصر، اس میں صرف ایک زاویے میں نہیں فرمایا ہم نے تمہیں فتح عطا فرمائی ہے، ہم نے تمہیں قلبی فتح عطا فرمائی، ہم نے تمہیں روحانی فتح عطا فرمائی، ہمیں تمہیں علاقائی فتح عطا فرمائی، ہمیں تمہیں ازلی فتح عطا فرمائی، ہمیں تمہیں ہر زمانے کے لحاظ سے فتحوں سے منور فرما دیا، مزین فرما دیا. اب مسلمان بحیثیت مسلمان ہم جہاں کہیں بھی قدم رکھیں گے تو اپنے نبی پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قدم رکھیں گے، صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قدم رکھیں گے، اولیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقوں پر ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے قدم رکھیں گے تو یقیناً آپ کے پورے اس معاشرے کے اندر، پورے اس علاقے کے اندر ایک برکتیں نازل ہوں گی، ایک رحمتیں نازل ہوں گی اور ایک سکون نازل ہوگا جو آج کے زمانے میں ہر کوئی کہتا ہے میرے پاس سکون نہیں ہے، میرے پاس سکون نہیں ہے. تو یہ خانقاہ ہی تو ہے جو کہہ رہی ہیں، جو کیا کہہ رہی ہیں کہ عام کر دو میرے صحیفوں کو، طاق پہ ایک بھی دیا نہ رہے، کف بکف بانٹ دو اجالے سب، ایک سائل بھی ناراسا نہ رہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ نے زمانے کی بات کی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر زمانہ ہے کہ ہر زمانے کی آپ ہیں رونق، ہر زمانے کی آپ ہیں رونق، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بڑا بخیل ہے وہ شخص جس کے روبرو میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ رب العزت خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے. یہ وہ کام ہے کہ جو کہ سنت الہی ہے. بے حد سلام آپ پر بے انتہا درود، بے حد سلام آپ پر بے انتہا درود، سب سے سوا ہیں آپ تو سب سے سوا درود. ایسا کسی رسول پر بھیجا نہیں گیا، ایسا کسی رسول پر بھیجا نہیں گیا، جیسا میرے رسول پر بھیجا گیا درود، جیسا میرے رسول پر بھیجا گیا درود. اپنے لبوں کو درودوں سے سجا لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. طہا عامر صاحب ہمارے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن میں جو کہ آپ فریڈم نیوز پر دیکھ رہے ہیں، جس کا نام ذوق رمضان ہے، اس پر گفتگو چل رہی ہے. 10واں روزہ ہے آج اور 10ویں روزے کے حوالے سے فتح مکہ کا ذکر ہوا اور اب مغفرت کا عشرہ شروع ہونے والا ہے. سبحان اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم احسان ہے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں دوسرے عشرے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی.
اور آپ نے بڑی خوبصورت بات سے درود پاک سے آپ نے ابتدا فرمائی. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوانی کے حوالے سے تذکرہ فرمایا. قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خاص طور پہ تاکید فرمائی ہے کہ میرے نبی پہ درود و سلام بھیجو, درود بھی بھیجو, سلام بھی بھیجو. اور آج کی نسبت سے میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہرہ پر جو درود سلام پیش کیا جاتا ہے, عام دنوں میں تو فرشتے اسے 10 مرتبہ لکھ لیتے ہیں یا 70 مرتبہ لکھ لیتے ہیں, لیکن رمضان المبارک کی برکت سے اس امت کو یہ انعام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ وہ درود ایک دفعہ کی 70 دفعہ کی جگہ وہ فرشتے 1,00,000 مرتبہ درود لکھتے ہیں اس کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ بڑی نعمت ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں بڑی خوبصورت اور بڑی حکمت سے لبریز ایک حکایت لکھی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام, اور حدیث مبارک ہے, کوئی نہیں ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی پاک جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی زبان عطا فرمائی تھی, وہ علم عطا فرمایا تھا. شہد کی مکھی بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. آقا کریم علیہ السلام مسکراتے ہیں, پوچھتے ہیں اے شہد کی مکھی, تو وہ اپنے چھتے سے نکلتی ہے, مختلف پھولوں پہ جاتی ہے, ان کے تو رس چوستی ہے, کسی کا میٹھا ہوتا ہے, کسی کا پھیکا ہوتا ہے, کسی کا تیکھا ہوتا ہے. آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ان تمام رسوں کو تو چوس کے واپس چھتے کی طرف جاتی ہے, تو وہ میٹھا اس کی تاثیر مٹھاس میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے؟ تو اس مکھی نے بڑا پیارا جواب دیا جو مولانا روم نے اپنے انداز میں لکھا. فرماتے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے کہ مکھی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آقا دو جہاں, اے جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ باغ سے یعنی چمن سے لے کر اپنے چھتے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھتی رہیں. یہ جو درود و سلام ہی کی پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہد میں مٹھاس پیدا فرمائی ہے. تو جب ایک مکھی کے درود و سلام پڑھنے سے اس کے تھوک میں اللہ تعالیٰ مٹھاس پیدا فرماتا ہے, جب امتی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں پڑھے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی سماعت فرما رہے ہوں گے. اور یہاں تک روایت میں علماء فرماتے ہیں کہ, اور حضور امین ملت نے مجھے یاد پڑے ایک مجلس میں فرمائی اس طرح کی بات کہ جو شخص خاص طور پر شب جمعہ اور جمعے والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے جو امتی مجھ پر محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کے درود و سلام کو خود سماعت فرماتا ہوں. عام دنوں میں تو میں تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے, اب سوچیں عام دنوں میں جو درود پاک پہنچتا ہے وہ کس انداز سے پہنچتا ہے. پڑھنے والا امتی حضور کی ذات اطہر پر درود و سلام پڑھ تو رہا ہے, اس شخص کا نام بھی لکھا جا رہا ہے, اس کے والدین کا یعنی اس کے باپ کا نام بھی لکھا جا رہا ہے. اس انداز سے پہنچتا ہے. اور رمضان المبارک میں تو اندازہ لگا دیجئے کیا کیا برکتیں اللہ تعالیٰ تب, یعنی وہ بندہ پڑھنے والا تو خود ثواب سے مزین ہو ہی رہا ہے لیکن اس کے ماں باپ بھی سے مستفیض ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. درود پاک کی جو فضیلتیں ہیں, جو برکتیں ہیں, اس پر تو یقیناً ایک پوری ٹرانسمیشن ہونی چاہیے. تو یقیناً بالکل تو ضرور ہم انشاءاللہ اس موضوع پر بھی جو ہے کسی افطار ٹرانسمیشن میں بات کریں گے کہ درود پاک کی جو فضیلتیں ہیں, جو برکتیں ہیں, جو اہمیت ہے وہ آخر کیا ہے. جی تو عامر صاحب, اب نشریات کا اختتام ہے اور ہم چاہیں گے کہ کچھ اور بھی باتیں آپ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں. بالکل میں عرض کر دوں گا کہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ, جس طرح میں نے شروع میں آپ سے عرض کری تھی کہ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ کا معمول تھا کہ وہ اپنے مرشد کے دربار پہ حاضر ہوا کرتے تھے. یعنی دلی سے اجودن جو پاک پتن شریف کے نام سے موسوم ہے, سفر فرمایا کرتے تھے اس زمان, اور کوشش ہوتی تھی کہ ہر سال اپنے مرشد کے خدمت میں آ کے رمضان گزارا کریں. تو ایک دفعہ بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو, معتقدین کو تعلیم و تربیت کے معاملات سے گزار رہے تھے. میرے پیر و مرشد حضور خواجہ محمد بن نظامی اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کی ہدایت پر ہم سب کو تاحیات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو 19ویں صاحب شجرہ ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی درگاہ خاص دہلی شریف کے. آپ کی محفل میں اس نکمے کو قدم بوسی کا شرف عطا ہوا. آپ یہی گفتگو فرما رہے تھے اتفاقاً, اور رمضان کے دن تھے. ہم خانقاہ نظامیہ گلزار سعیدیہ میں
اعتکاف کے ایام چل رہے تھے. تو آپ تربیت یہی فرما رہے تھے کہ بابا فرید شکر مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ خدمت میں جب محبوب الہی رحمۃ اللہ آیا کرتے تھے تو کچھ نہ کچھ سوال ضرور پوچھا کرتے تھے تربیت کے لیے. تو ایک حدیث کے بارے میں محبوب الہی نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے سوال فرمایا کہ اے میرے پیر و مرشد آپ ہمیں یہ تعلیم فرمائیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے قطب الاقطاب جن کے منصب پر جو فائز تھے اور اپنے وقت کے بڑے پہنچے ہوئے ولی اور بہت بڑے بزرگ تھے, اور انہوں نے اپنی پوری سوال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں خربوزہ تناول نہیں فرمایا. اچھا, آپ حیران ہوں گی سن کر. اور ہر ولی جو ہوتا ہے نبی کی ہر ادا کو اپناتا ہے جی, لیکن اب اس کا ریزن یہ ہوا محبوب الہی کو یہ روایت نہیں پہنچی, پوری زندگی میں انہوں نے خربوزہ نہیں کھایا. اور وسلم کو بڑا پسند ہے خربوزہ تناول فرمانا. وسلم کی مرغوب غذاؤں میں خربوزہ بھی ہے, تربوز بھی ہے. آپ سنیں جو گرمی ہے کھجور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے, آپ نے بڑی تاکید بھی فرمائی ہے. اور بعض وقت جب گرمیاں ہوتی تھیں تو آپ حیران ہوں گے, روایات میں یہ آیا, علماء فرماتے ہیں کہ کھجور اور تربوز کو ملا کے آپ کھایا تناول فرمایا کرتے تھے کہ کھجور کی گرمی کو تربوز کی سردی کم کرے گی, اور تربوز کی سردی کو یعنی جو اس کی ٹھنڈک ہوگی کھجور اس کو تھوڑا کم کرے گی. تو ایک ایسا معتدل نظام جب آپ کے پیٹ کے اندر پورا غذا جائے گی تو آپ کو جو وجود ہے وہ اسٹیبلائز رہے گا. صحیح. تو محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سوال بابا فرید شکر رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت آپ ہمیں اس بارے میں کیا تلقین فرماتے ہیں, تو بابا فرید شکر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ افطار کا وقت ہونے دو, خربوزہ لے آنا. جب افطار کا وقت آیا تو حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ نے محبوب الہی سے فرمایا اے نظام اس خربوزے کو تم کاشوں کی صورت میں کاٹنا. اچھا. اور جب کاشوں کی صورت میں کٹ گیا, رکھا گیا, افطار کا وقت ہوا تو بابا فرید رحمۃ اللہ نے اس ایک کاش کو اٹھایا اور اس سے اپنا روزہ افطار فرمایا. سبحان اللہ. تو یہ وہ روایت تھی جو حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تک نہیں پہنچی تھی. ان کے تقوی اور ان کی سوچ کا معیار دیکھیں کیا تھا کہ جس کے بارے میں ان کو اتھینٹیکیشن نہیں, انہوں نے زندگی بھر اس کو عمل میں پتہ ضرور چلا کہ حضور نے خربوزہ پسند ہے میرے حبیب کو خربوزہ کھانا, لیکن کس انداز سے پسند ہے. صحیح. آیا ہماری ایسی سوچ ہو رہی ہے؟ آیا ہم ایسی سوچ اپنے بچوں تک منتقل کر رہے ہیں کہ ہم جو اچھا عمل کرتے ہیں بچوں تم بھی یہ کر سکتے ہو, تاکید کرتے ہیں, نماز کی تاکید کر رہے ہیں, حضور کے پر درود و سلام پڑھنے کی تاکید کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو یہ واقعہ محبوب الہی نے جو ہمیں تربیتی طور پہ عطا فرمایا ہے واقعی ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دو جہانوں کی نعمت عطا فرمائے, اپنے بزرگوں کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی عروج ناز نظامی کو دیجیے فریڈم نیوز ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن سے اجازت. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ہوگی ملاقات, تب تک کے لیے اللہ نگہبان. ذوق رمضان ذوق رمضان ذوق رمضان ذوق رمضان